بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹرسٹنگ ٹائمز آر اہیڈ جی. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا ڈیسیژن آ سکتا ہے جس میں عمران خان جو ہے ان کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. دیر آر ویری برائٹ چانسز کہ ان کو نااہل قرار دے دیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ان کو نااہل قرار دینے کے بارے میں ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ نااہلی جو ہے اٹس ریٹن آن دا وال, اور ان کو جناب ایک سچویشن جو ہے ان کو فیس کرنی پڑے گی. ہی ول بی ان اے سچویشن, ان کو ہیٹ فیس کرنا پڑے گی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایٹ دا ویری سیم ٹائم آئی وڈ سے کہ یہاں پہ ایک جنگ جو ہے ود ان پی ٹی آئی شروع ہو چکی ہوئی ہے اور کافی عرصے سے جاری ہے یہ, اور کوئی نئی بات نہیں ہے. شاید لوگوں کو اس چیز کا علم نہ ہو, لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پارٹی کو کون سنبھالے گا, یہ ایک بڑا ایک ایشو رہا ہے ہمیشہ سے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے کہ وہ پرانے سیاستدان ہیں اور ہی نوز اے لاٹ اباؤٹ پالیٹکس, مے بی مور دین اینی ون ایلس ان دا پی ٹی آئی, اور پارٹی جو ہے ان کو ملنی چاہیے, شاہ صاحب کو ملنی چاہیے. شاہ صاحب جو ہے اس پارٹی کو لے کے چلیں آگے اور اس کی قیادت سنبھالیں. لیکن دا ایشو از کہ دیر از اے سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ, اور خان صاحب جو ہیں ان پہ 100% ایز سچ یقین نہیں کرتے, اور وہ کئی بار کہہ چکے ہیں جب وہ حکومت میں تھے اس وقت بھی کہ ان کو 100% جو ہے شاہ صاحب پہ ٹرسٹ نہیں ہے. جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو تو شاہ صاحب کو قیادت سنبھالنا اور ایسی سچویشن میں قیادت سنبھالنے کے لیے کہا جائے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور نااہل ہو جاتے ہیں اگر عمران خان الیکشن کمیشن سے ہو جاتے ہیں یا جناب توشہ خانہ کیس میں ہو جاتے ہیں, جیسے بھی ہو جاتے ہیں. اس کا سب کو پتہ ہے, اس کی ساری ڈیٹیل سب کو پتہ ہے, میں اس میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو قیادت کون سنبھالے گا؟ نا شاہ صاحب کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا. اسد کیسر صاحب جو ہیں, اسد کیسر صاحب کے ساتھ خان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور اسد کیسر صاحب جو ہے وہ گڈ بکس میں ہے خان صاحب کی. اسد کیسر صاحب کو ملتا ہے یہ عہدہ کہ یہ رسپانسبلٹی, یا پھر حماد اظہر کو دیا جاتا ہے, کس کو دیا جاتا ہے, دیٹ از یٹ ٹو بی سین. اسد عمر صاحب جو ہے وہ آج کل جو ہے پھر سے ایکٹیو ہیں اور ٹویٹس کر رہے ہیں جناب کہ ان کے دور حکومت میں, یعنی کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کس قسم کے اچھے انہوں نے سٹیپس لیے تھے ریگارڈنگ اکانومی, ریگارڈنگ دا ریوائول آف اکانومی. سو وہ اس بارے میں بار بار لوگوں کو یاد دہانی کرا رہے ہیں جناب کہ ایسا وہ کرتے رہے, انہوں نے بڑے اچھے سٹیپس لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بتانا بہت ضروری ہے کہ اسد عمر صاحب نے بھی وہی غلطی کی جو اسحاق ڈار صاحب سے ہوئی. اسد عمر صاحب نے بھی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے تقریباً 1 سال کا عرصہ ضائع کر دیا, اور جب آپ کی کنڈیشن یعنی کہ ملک کی کنڈیشن زیادہ ڈیٹیریٹ کر گئی اکنامکلی, تو پھر جب آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے تو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو تھی وہ سخت ہو چکی تھی. اسی طرح اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. اسحاق ڈار صاحب نے بھی بہت ٹائم جو ہے آئی وڈ سے کہ ویسٹ کیا. ڈفرینٹ سچویشن تھی, اور اس میں ان کو فوری طور پہ اگر وہ if he would have sat across the table with IMF with a different frame of mind تو شاید پہلے ہو جاتی مسئلے مسائل حل. لیکن دین اگین جو حالات ہوتے ہیں, جو انوائرمنٹ ہوتی ہے, جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, وہ ہر وقت کے الگ الگ ہوتے ہیں, اور اس میں ڈیسیژن بھی لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اور دیز پیپل ور لائک ان ٹو مائنڈس کہ جناب اگر ہم یہ سخت ڈیسیژنز لیں گے جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں, اگر ہم اس کے سخت ڈیسیژنز لیں گے تو پھر ہمیں ہیٹ بھی فیس کرنی پڑے گی, ماسز کی, عوام کی ہیٹ فیس کرنی پڑے گی, جس کی وجہ سے ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا, اینڈ تھنگز لائک دیٹ. سو وہ انہوں نے یہ بھی ذہن میں رکھا ہوا تھا. لیکن سمپل سی بات ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب کہا تھا, جب نو کانفیڈنس موو پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ہوئی اور وہ کامیاب ہو گئی, تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جناب آپ فوری طور پہ الیکشنز کی طرف چلے جائیں اور اس میں زندگی سب کی آسان ہو جائے گی. اور اس وقت جو گراف تھا پی ٹی آئی کا, دیٹ واز اباؤٹ 9%, اور اس وقت اگر فوری طور پہ انتخابات کی طرف اگر جاتے
تو میرے خیال میں اس وقت جتنی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں حکومت کے اندر، ان کو جو آج ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے اس وقت نہ کرنی پڑتی، اور بہت بھی اگر ریوائول ہو جاتا پی ٹی آئی کا، بہت بھی زیادہ اگر سپورٹر ووٹر ساتھ کھڑا ہو جاتا پی ٹی آئی کا، تو وہ کوئی اتنا نمبرز میں اتنا شاید زیادہ نہ ہوتا۔ ناؤ ایک جنگ جو میں نے آپ کو کہا کہ شروع ہو چکی ہے ودن پی ٹی آئی کے، جناب قیادت کون سنبھالے گا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان صاحب از مم اباؤٹ دس، اور خان صاحب اپنے کارڈز اوپن نہیں کر رہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ نہیں بتا رہے کہ ان کی ایبسنس میں یا ان کو اگر نااہل قرار دے دیا جاتا ہے ان دا نیکسٹ ویک اور سو، تو پھر قیادت پی ٹی آئی کی کون سنبھالے گا۔ لیکن ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جناب ووٹ بینک جو ہے وہ صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے جب when it comes to مسلم لیگ نون، اسی طرح سے یہاں پہ اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے اندر بھی ووٹ بینک جو ہے وہ صرف اور صرف خان صاحب کا ہے۔ سو اس چیز کو ذرا ضرور مد نظر رکھیں، کیونکہ نون لیگ کے اندر اور بھی لوگ ہیں، سیکنڈ جنریشن ہے جو ٹیک اوور کر سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ سیکنڈ جنریشن ہے ان کے ساتھ سیاست میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ یہاں پہ ایسا سلسلہ نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ، اور خان صاحب جو ہے وہ ایک سولو فلائٹ لے کے چلتے رہے ہیں ہمیشہ، اور ان کے پیچھے اگر کہا جائے کہ کون سی فیملی ممبر ہے جو کہ پی ٹی آئی کو لے کے آگے چلے گا، وہ ایز سچ نہیں ہے۔ سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹرکی سچویشن فار پی ٹی آئی، اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن فار پی ٹی آئی ان دا ڈیز ٹو کم۔ اور الیکشن میں، یعنی کہ الیکشن کے دن جب ووٹ پڑیں گے، جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، میں کبھی یہ نہیں کہا میں نے کہ جناب الیکشن جو ہے کہ 90 دن میں ہوں گے، میں نے کبھی یہ بات نہیں کی، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن جو ہے 60 دن کے اندر ہو جائیں گے، لیکن جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں اس وقت اگر خان صاحب نااہل ہوں گے تو پیچھے کون سنبھالے گا پارٹی کو، اور کون لے کے چلے گا آگے پارٹی کو؟ تھینک یو ویری مچ۔